السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب کو جی ماہ رمضان کا یہ مہینہ بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک کا لاکھوں لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے نصیب نے ایک اور ماہ رمضان کا مہینہ لکھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ آنے والے سال میں ماہ رمضان کے مہینے میں ہم میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں اس بار اگر ماہ رمضان نصیب کیا ہے تو اللہ پاک کی خوب عبادت کریں، استغفار کریں، جتنا ہو سکے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور دوسروں کا بہت احساس کریں۔ یہ مہینہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ ایک خوبصورت احساس لے کے آتا ہے، ایک مثبت سوچ لے کے آتا ہے، ایک پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی خوبصورت سی فیلنگ ہوتی ہے ہر انسان کی۔ عید کے آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، روزے رکھنے کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی یاد آتے ہیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنی امی کی یاد بہت شدت سے آتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 سال ہوئے، ان سے بچھڑے بہت سال ہو چکے ہیں، بہت سے رمضان ان کے بغیر گزرے، لیکن اگر میں وہ ٹائم یاد کروں جب وہ موجود تھیں، حیات تھیں، تو یقین مانیں وہ رمضان اتنے خوبصورت تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جب وہ ہمیں سحری کے لیے اٹھایا کرتی تھیں اور ہمیں سحری کروانا اور کہنا بیٹا اور کھا لو، سارا دن گزارنا ہے، اور اس کے بعد پھر سارا دن پیار کی نظروں سے دیکھنا اور کوئی کام نہ کرنے دینا اور کہنا کہ آرام کرو بیٹا، بس تم سو جاؤ، تم نہا لو، اور وہ دن وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں نا تو پھر ایک دفعہ دل کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں جی، یہ دنیا ہے، دنیا عارضی ہے اور ہم سب کو جانا ہے اپنے وقت پر، لہٰذا جی زندگی بہت بے اعتبار سی چیز ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو لہٰذا ہر انسان یہی کوشش کرے، وہ ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کرے اور لوگوں کا بہت احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ انسانیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ اس چیز کو بہت اگنور کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف عبادات، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی سب کچھ ہے، یہی آخرت کی تیاری ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری میں جتنا عبادات کا رول ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کا بھی اتنا ہی احساس کریں، اور اسپیشلی اس مہینے کے اندر بہت احساس کریں لوگوں کا، کیونکہ وہ لوگ کیونکہ اس مہینے کے بعد ایک بہت بڑی خوشی ہمیں ملنی ہوتی ہے عید کی شکل میں، تو بہت سے ایسے لوگ جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں پہ نہیں ہے، جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جو لوگ مسکین ہیں، تو انہیں جو ہے وہ بہت کمتری محسوس ہوتی ہے، انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے جو ہے وہ کوئی کمی ہے ہمارے اندر، تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ وقت پر جو ہے وہ انہیں دینے کی کوشش کریں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ برابر ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ بس جی خوشیاں ہی خوشیاں بانٹیں، بغض مت رکھیں، ناراضگیاں ختم کر دیں اس مہینے کے اندر، اور نفرتیں جو ہیں ہم نے اپنے اندر پال رکھی ہیں، اوپر سے ہم عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل ہی صاف نہیں ہیں، تو کیا فائدہ ہے ان عبادتوں کا۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی ہو گیا اس کو عفو درگزر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور پہلا قدم اٹھائیں۔ بہت دفعہ ہم صرف اس وجہ سے دوسروں سے صلح کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے وہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اگلا بندہ پہل کرے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو صلح کے معاملے میں پہل کرے گا اس کا درجہ جو ہے وہ بلند رکھا گیا ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ اول رکھا گیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں پہل کر سکتے۔ یقین مانیں اس دنیا میں بھی صرف انہی لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا احساس کرتے رہے، لوگوں سے حسن سلوک کرتے رہے، جن کا اخلاق بہت اچھا تھا، ان کے جانے کے بعد بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ یہ اس کی زندہ مثالیں بہت ساری ہیں، جب بھی آپ دیکھیں
کہ فلاں بندہ اتنے سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن پھر بھی لوگ انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، فلاں بندہ بڑا ایسے تھا، وہ ایسے ہنس کے بلاتا تھا، اس کی یہ نیکی، اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، مجھے یاد ہے۔ لوگ نہیں بھولتے، یہ بات صرف کہنے کی بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو یاد کیا جائے گا، آپ کا اخلاق اچھا ہے تو وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، آپ کو یاد کیا جائے گا اچھے الفاظ میں۔ ہاں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تھا، آپ برے انسان تھے، یا آپ کے اندر کوئی ایسا نیکی والی چیز نہیں تھی، تو لوگ جو ہیں وہ اسی رویے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، صحیح ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں بخشے گی، آپ کو برے الفاظ میں بھی یاد کیا جائے گا۔ لہٰذا جی یہی کوشش کریں کہ جتنی آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں ان مہینوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں۔ بہت سے، ہاں ٹھیک ہے، دنیا ظالم ہے، لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں اور ناانصافیاں ہوتی ہیں، لوگ بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، سب باتیں سچی ہیں، اور ہر انسان کتنا ہی اچھا بنے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ کوئی رکھتا ہے تو رکھے بغض، کوئی آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے تو کرے، لیکن اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا پورا پورا بدلہ لیتا ہے۔ ان چیزوں کی پریشانی چھوڑ دیں کہ فلاں میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، فلاں ایسا سوچتا ہے، سوچنے دیں، یا آپ کی ٹینشن نہیں ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، آپ کو اس چیز کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو درست کریں، نہ کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ مقابلے بازی کریں اور ان سے بغض رکھیں اور ان کے لیے برا سوچیں۔ اور یہ میرا ولاگ جو ہے، یہ ویڈیو میں نے رمضان سے پہلے بنائی ہوئی تھی، وائس اوور جو ہے وہ میں رمضان میں کر رہی ہوں، لہٰذا یہاں پہ آپ کو سحری اور افطاری کی کوئی تیاری نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ میری جو ہے ولاگ وہ رمضان سے پہلے کا ہے، اور اس سے ایک دن بعد آئی تھنک رمضان شروع ہوا تھا۔ وائس اوور میں رمضان میں کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے میں رمضان سے ہی ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں۔ اس چیز کو اگنور کیجیے گا کہ ولاگ میں تو کچھ ایسا رمضان کی تیاریاں نظر نہیں آ رہی، تو یہ ولاگ جو ہے وہ رمضان سے پہلے کا ہے۔ اس گھر میں شفٹ ہوئے بمشکل 2 سے 3 دن ہی ہوئے ہیں، اور بہت مشکل سے جو ہے وہ ساری سامان کی سیٹنگ کی، ابھی کچھ سامان رہ بھی گیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ، جو نئے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، انہیں میں بتا دوں کہ یہ کرائے کا گھر ہے، یہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں دوسرے گھر میں رہتی تھی، وہاں سے شفٹ ہو کے اس گھر آئی ہوں۔ اس گھر کا یہ فائدہ ہے کہ بالکل ساتھ ہی میرے ابو کا گھر ہے، یہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ارحان بیٹھ کے حلوہ کھا رہا ہے، یہ میرا مائکہ ہے، اور بس ساتھ ساتھ دروازے ہیں، اور جہاں میں رہ رہی ہوں کرائے پہ وہ بھی میرے ابو کا ہی گھر ہے جو ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے۔ اس محلے میں میرے بچے بہت خوش ہیں، کیونکہ ساتھ ہی ان کے نانا ابو کا گھر ہے، ان کی خالہ 24 گھنٹے وہ اپنی خالہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اس سے اپنی فرمائشیں پوری کروا سکتے ہیں، اور محلے میں بھی سارے آلموسٹ ان کے کزنز ہیں جن سے وہ سارا دن ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور بہت مشکل سے ان کو کھانا کھلاتی ہوں، بلا بلا کے کہ بیٹا کھانا کھا لو اس کے بعد کھیلینا۔ بچوں کا دل لگ چکا ہے، اور میرا تو خیر بچپن ہی یہاں پہ گزرا ہے، تو میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک سے بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک بہت جلدی جو ہے وہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنا گھر بنا سکیں، اور بہت مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں گھر بنانا، جگہ لینا، لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک پہ کامل یقین رکھیں اور کوشش کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے۔ وائس اوور کرتے ہوئے آپ کو بہت سی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوں گی، پلیز ان آوازوں کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ محلے داری ہے، صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ بہت سے شور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بائکس کا، بچوں کا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس ٹائم پہ وائس اوور کروں جب سب آوازیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن ایسا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، بچے بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا آوازوں کو اگنور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں، بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، آپ کا ایک اچھا کمنٹ جو ہے وہ اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوگی، اور ویڈیو بنانے میں انشاءاللہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ بہتر سے بہترین کروں۔
انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔